اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے شخص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور اس پر بھی متنبہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واضح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کو ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا، جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک سے اپنے منصب رسالت، مرتبہ رشد و ہدایت کے اعلان کے لیے الفاظ فرمائے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پھر فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید خدا کی طرف اس طور سے بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا امتی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا نیت ہے بھئی آج؟ نہیں کی ابھی کر لیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت کوئی پکانے کی چیز تھوڑی ہوئی، نیت تو دل میں ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پر؟ تاکہ اپنے علم جو حاصل کریں گے اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی، مسلمانوں کے لیے ایک اچھے مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیتوں کی ختم، سیکنڈ جہاں یاد آ جائے نیت کر لی۔ انشاءاللہ آج آپ کا یہاں بیٹھنا سارا دن اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور آپ کی اس نیت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، انشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ الحمدللہ روزانہ یہ کام ضرور کر لیا کریں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کر لیں، نہیں کر سکے یہاں پہ کر لیں، سیکنڈ نہیں لگتے، سیکنڈ۔ منہ بند، زبان بند، آنکھیں بند، دل میں کچھ سوچنا ہے، دل میں تھوڑی سی سوچ، ایک چھوٹی سی سوچ سے آج آپ کا پورا دن
عبادت میں کنورٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ اب سوال پتہ کیا آتا ہے؟ عبادت، تو عبادت سے ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ جنت، اللہ کی رضا ملے گی اور جنت ملے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہمیں جنت کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ جنت کیا ہے اور جنت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر میں آپ سے کسی شخص کا ذکر کروں کہ بھائی فلاں صاحب، فلاں صاحب ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ یہاں بنی گالا میں نا 100 کنال یہاں پر ہے ماشاءاللہ سے، اور مری میں ان کی 200 کنال زمین ہے، اور پنجاب میں اندرون پنجاب میں وہاں پر 400-500 کنال ہے، پھر جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ کراچی میں بھی 300-400 کنال ہے، اور جو ہے وہ سوات میں جو ہے نا وہ جو پہاڑ ہے نا ٹاپ والی پہاڑ، وہ پوری پہاڑ ان کی ہے۔ ہاں، کیسے امپریس ہوتا ہے انسان؟ امپریس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سنتے ہیں کیا بات ہے بھائی یار، کیا ان کے مزے ہیں بھائی، ہاں کیا مزے ہیں۔ ایک شخص غریب آدمی ہے، بڑی مشکل سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، گاڑی جو ہے ان کی ایف ایکس ہے، اور ان کے بچے جب کسی امیر شخص کے بچے کو دیکھتا ہے، کس میں آ رہے ہیں؟ آڈی میں آ رہے ہیں جناب، اور ایک بچہ ایف ایکس میں آ رہے ہیں، ایک پراڈو میں آ رہا ہے، اور ایک شخص، ایک ایسا بچہ ہے جن کے ماں باپ ایف ایکس کا پیٹرول بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس بچے کے دل پہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ یار کاش ہماری بھی آڈی ہوتی، کاش ہماری بھی پراڈو ہوتی، ان کی کتنے مزے ہیں، ہم کتنے مشکل میں سوچتے ہوں گے۔ تو بھائی مسلمان یہ نہیں سوچتا، جس شخص کو جنت میں کیا ملے گا نہیں پتا، وہ شخص ایسا سوچتا ہے۔ جس شخص کو اپنے اللہ پر یقین ہو اور جنت کا یقین ہو، وہ کیا سوچتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ جو ہے وہ ٹرین میں جا رہے ہو یا جہاز پہ جا رہے ہو، اور آپ کے پاس کتنی سوٹ کیس ہوں؟ 40-50 سوٹ کیس، پورا سامان بھرا ہوا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ہر بیگ کا سیکیورٹی چیک کلیئر کرنا ہوگا، ہاں، اور ایک آدمی ہے چھوٹا سا بریف کیس لیے جا رہا ہے، چھوٹا سا بریف کیس، وہ ایک فاسٹ ٹریک میں جائے گا، سر میرے پاس سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے۔ اور جو بندہ 40-50 سوٹ کیس لے کر آیا ہوا بیچارہ لائن میں کھڑا ہوا، اپنی سب کی ایک سوٹ کیس کھولے گا، چیک کرائے گا، 1 2 3 4، ہاں، اور ایک شخص آئے گا بالکل ہلکا پھلکا سا چھوٹا سا بیگ لے کر، سیکیورٹی کو کلیئر کرتا ہوا آرام سے یوں سیدھا جہاز پہ۔ تو آپ کو پتہ ہے، جس شخص کو زندگی میں جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی اتنا کیا ہوگا، اس سے حساب دینا پڑے گا۔ جس شخص کو جتنا پیسہ ملا اس کا اتنا بڑا حساب ہوگا، قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ میں رکھے، امان میں رکھے۔ سورج، تیز تپتی ہوئی سورج میں 1.25 نیزے کا سورج، اور کیا کر رہا ہوگا؟ وہ اپنا حساب کتاب کر رہا ہوگا، کلیئر، اتنے سارا اللہ نے اتنا پیسہ دیا تھا، وہ زمین دی تھی، اتنی زمین دی تھی، کیا استعمال کیا، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک پائی کا خرچہ ہوگا۔ اور اس وقت وہ جو ایف ایکس والے تھے وہ ایک چھوٹا سا بریف کیس لے گئے ہیں، سر ہے ہی نہیں کچھ دنیا میں، اتنا ملا تھا، چھوٹا سا ملا تھا جس ضرورت کے تحت، بس ضرورت پوری ہو گئی، سیکورٹی کلیئر، جاؤ بھائی جنت میں جاؤ۔ تو اس وقت وہ ان امیروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کا شکر، اللہ نے امیر نہیں بنایا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ ایف ایکس بڑی زبردست تھی بھائی، وہ ایک چھوٹا سا گھر، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ آج وہ جو سارے امیر لوگ ہیں کھڑے میں رہیں، ایک ایک پائی کا حساب، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ ملا ہی نہ ہوتا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ آگے جائے گا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا زبردست سیکیورٹی کلیئرنس، یوں کھٹ کھٹ سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی،
آگے جا رہے ہیں جناب، آگے گئے. پھر نبی نے کہا بھائی دیکھو یہ تمہارے لیے یہ اتنا بڑا زمین، اتنا بڑا گھر. کیا یا اللہ اتنا بڑا گھر؟ اور میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، اتنا بڑا گھر، یہ کس چیز کے اندر انعام ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ انعام ہے جب تم نے ان لوگوں کو دیکھا، امیروں کو، جن کو ہم نے اس دنیا میں پیسے دیے تھے. اللہ نے پیسے کیوں دیے تھے؟ کیا کریں؟ غریبوں پہ خرچ کریں، اللہ کی نیکی اور رضا کے لیے اس کو خرچ کریں. جب تم نے ان کے مال کو دیکھا تو تم نے صبر کیا اور تم میری جنت پہ راضی رہے، تو یہ اس کے بدلے. جو بھائی اللہ میاں نا انصاف نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے. یہ دنیا اللہ نے اگر کسی کو کچھ کم دیا تو اس کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، اتنا بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا. لیکن اگر وہ کیا ہو، اگر وہ مومن ہو، اگر وہ سچا ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو بھائی یہ جو عبادت کی بات کی کہ آپ کا سارا دن عبادت ہو جائے گا، تو کیا ملے گا عبادت کے بدلے؟ جنت. اور وہ جنت کیسی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اللہ کی، تاکہ ہم برائیوں سے رکیں. کیا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھائی اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تاکہ دیکھیں. کیا دیکھیں؟ تم اپنے ارادے سے کتنی نیکی کرتے ہو، تم کتنے اچھے رہتے ہو، تم کتنی میرے حکم کی تابع داری کرتے ہو. اللہ نے کیا حکم دیا؟ من آذى المسلمی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذان اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ ہمیں طاقت دی تاکہ چیک کریں تم میں سے کون ہے. اللہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے شیطان کو اجازت دے دی. کیا اجازت دے دی؟ اللہ چاہتے تو اجازت نہ دیتا، اللہ نے اجازت دے دی شیطان کو. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہ اشرف المخلوقات بنائے ہیں تم ان کو بہکاؤ، لیکن جو میرے سچے بندے ہوں گے انہیں تم نہیں بہکا سکو گے. کیا ہم سچوں میں اچھوں میں ہیں؟ یہ اس دنیا کا مقصد بتا رہی ہے. اب ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نفس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمارا جو مین امتحان ہے، ہمارا اصل امتحان ہے، وہی امتحان ہے. تو جو شخص اللہ کا نیک بندہ، اچھا بندہ ہو، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، وہ دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہی ہوتا ہے. ہاں بھائی کیا کامیاب نہیں ہوگا؟ اس کے امتحان میں کیسے نمبر لے کر آئے گا؟ یقیناً اچھے لے کر آئے گا. کیوں؟ اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے. اس نے اپنے نفس کو چلانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. میں آپ کو ایک گھوڑا لا کر دوں، گھوڑا، آپ کا نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے. آپ اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ اسے کنٹرول کرنا نہیں سیکھیں گے تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ اس کو لالچ دینا. کس چیز کی لالچ؟ جس پر آپ کو یقین ہو، جس پر آپ کو یقین ہو. تو جنت کے بارے میں پڑھنے، جنت کے بارے میں جاننے سے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے. ہمارا دل یقین تو آلریڈی ہے لیکن یقین اور تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی. اب انسان دنیا میں اگر آپ کو یہ کوئی بتائے کہ ایک صاحب ان کے گھر میں جو فرش ہے، جو فلور ہے، وہ سونے کے ٹائلز ہیں. کیا بات ہے، سونے کے ٹائلز. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جنت میں
ایک سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا، سب سے غریب، سب سے چھوٹا، سب سے کم تر، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا اہل جنت، یعنی اہل جنت کا سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا فرد ہوگا، سب سے چھوٹے جنتی کے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہمیں یقین کیا ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھیں تو جھوٹ بول سکتی ہیں، لیکن ہمارے نبی کا دیکھا بولا ہوا سب سے سچا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے ادنا جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے، 80,000، ایک ادنا جنتی کے 80,000، 80,000 جو ایک ادنا جنتی کو ملیں گے۔ آپ بتائیے جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کے، بلکہ ہم سوچ نہیں سکتے 80,000 خادم ہو تو اس شخص کی کیا شان ہوگی اور کیا اس کا حال اور مقام ہوگا جب وہ انہیں دیکھے گا، تو اسے کس قدر خوشی اور مسرت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو گھر ہوگا کہاں رہے گا؟ وہ ایک محل میں رہے گا، محل، اس کا محل کیسا محل ہوگا؟ اتنا بڑا محل ہوگا، اور اس کی جو دیواریں ہوں گی وہ کس کی بنی ہوئی ہوں گی؟ پتھر کس کے بنے ہوں گے؟ مٹی گارے کے نہیں، گولڈ، زبرجد، یاقوت، موتی، اور اتنا بڑا محل و قبہ اندر سے تراشا کیا ہوگا۔ ان کی مسافت اور فاصلے کا وسط کا اندازہ اسے کیجئے، مطلب کہ اس کے گھر میں ایک قبہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے قبہ؟ ایک ڈوم ایسا ہوگا، وہ ایک پتھر کا ہوگا، ایک پتھر کا، پیسز میں نہیں ہوگا، ایک پتھر کا ہوگا، اور وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی مسافت اور فاصلے کا اندازہ اس سے کیجئے کہ زبرجد، یاقوت، موتی کا وہ قبہ اتنا بڑا جتنا جابیہ سے صنعا کا فاصلہ ہوگا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس کے گھر کے قبہ، اس کے ایک گھر کا قبے کا سائز کتنا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان تک کا فاصلہ۔ سبحان اللہ۔ جابیہ اور صنعا یمن کے دو سٹیز ہیں، شہر ہیں، یعنی جابیہ اور صنعا کا جتنا فاصلہ ہے اس قدر وسیع کشادہ ہوگا۔ اس کا مٹیریل سفید موتی، زبرجد اور یاقوت پر مشتمل ہوگا جس سے اس محل کو بنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کا شوق اور ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس لیے تو کہتے ہیں مومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ When you are in the jail, what is it? You are deprived from the facilities and the enjoyments of life. تو مومن کے لیے تو جنت میں وہ شاندار گھر تیار رکھے ہوئے، تو اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ مصیبت۔ کوئی امیر سے امیر ترین انسان اس دنیا میں 80,000 خادم دکھا سکتا ہے؟ 80,000۔ کسی کے پاس ایسا گھر ہے جو ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر کے 400-500 کلومیٹر، کسی کے پاس ایسا گھر ہے؟ اللہ نے کہا ہے یہ جنت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شوق اور ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف جب شیطان دل میں ڈالے اس کو تنگ کرو، ادھر انگلی کرو، اس کو ٹانگ مارو، اس کو ٹانگ مارو، تو نہیں کرنا، بس یہ کرنا ہے۔ جب تنگ کرنے کا دل میں خواہش پیدا ہو، کیا کرنا ہے بھائی؟ نہیں کرنا، لیکن نہیں کرنے کا، کچھ نہ کرنے کا، اور دل میں کیا سوچنا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ میرے اللہ اور میرے محبوب، میرے نبی، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ فداء امی و ابی، میرے ماں باپ ہوں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ارشاد کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بری بات کی خواہش پیدا ہو، رک جانا ہے، بس۔ جنت میں تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا بھائی؟ ایسا شخص
جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کیسا ہے وہ شخص؟ زبردست، دنیا اس سے محبت کرتی ہے، اور پھر کچھ کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول نے ہمیں فرمایا، حکم فرمایا، اس پر عمل کرنا ہے. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ فرائض. فرائض میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 پلرز ہیں. پہلا الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ. وإقام الصلاۃ، دوسرا کیا ہے؟ نماز قائم کریں. تو یہ ہماری پاس دوسری اہم چیز وہ ہے نماز کو قائم کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اب آپ بتائیے، اگر جس شخص کے ذہن میں موجود ہو جنت کے مزے، جس شخص کو ذہن میں بیٹھا ہو، یاد ہو یار مجھے انشاءاللہ جنت میں وہ ملے گا، کیا وہ گناہ کرنے کا دل چاہے گا اس کا؟ بالکل نہیں چاہے گا. تو یہ ہے وہ ٹیکنیک، یہ ہے وہ طریقہ جس سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. جب نفس کسی برائی کی طرف رغبت دے تو اللہ کی جنت کو سوچنے سے، برائی سے رکنے، جہنم کے سوچنے سے، برائی سے روکنے میں طاقت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے. جو شخص جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں سوچتا اس کا نفس کیسا ہے؟ بے قابو. ہم کہتے ہیں نا، جو شخص دنیا کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا وہ بھی بے قابو ہوتا ہے. جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں پتا، سوچتا ہی نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہر وقت کھیل تماشا، ہر وقت ہر چیز میں کھیل. کیوں؟ سوچتا ہی نہیں ہے. اسی طرح جو شخص جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں سوچتا اس کا نفس بالکل بے قابو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کو کنٹرول دیں اور ہمیں ہمت دیں اور ہمیں طاقت دیں، اپنے نیک اور اچھے بندوں میں ہمیں شامل کر لیں. کن میں شامل کریں؟ الذین انعمت علیہم. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان لوگوں کے راستے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ضالین اور ایسے لوگ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے. آمین.